Hazur says further, become the cotton containing the kafur medicine so you can heal the wounds. This means remove their bad habits and make them holy people. Become a remedy for the ill hearts. Those who are in search for the beloved God, show them God. Become the compass for the lovers of God. This means become the guide for the people seeking to meet and know about God, and provide them with the true knowledge about God and His existence. Hazur says, perform Amr Maroof, do good deeds and instruct them to others, and make these good deeds the taweez of your soul. Just like a person wears the taweez and thinks it will protect him, in this way, one should know that these good deeds will protect him. And also, just like one person wears the taweez all the time, a holy person should always keep performing Amr Maroof. Solve the problems of helpless people. Become the Ukta Kusha, the ones to open the knot. Become such a devotee that your prayers should have the same effect as the prayers of Hazrat Isa alayhi salam. Therefore, you should be such a holy person that the power in your prayers should hold the same effect as the prayers of Hazrat Isa alayhi salam. Become the miracle of the right hand of Hazrat Musa alayhi salam, and become the stick of Hazrat Musa alayhi salam against the evil plans of God's enemies. Hazur is saying that people of his Jamaat should show miracles like Hazrat Musa through their prayers. Those people who die in the way of Allah, these are the real living ones. You should sacrifice your life before death reaches you. Therefore, before death comes to you itself, you should sacrifice your every wish for the cause of Allah. Become the recipient of God's blessings and grace and inherit His faith. Become a lover of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and a beloved of God. Jazakallah. میرا خیال تھا کہ انگلش میں کرو گی تو شاید لوگوں کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے سننے میں، لیکن اس میں بھی بعض لڑکیاں سننے کو جائے سونے پہ زور تھا. اچھا خیر، نیند بڑی آ رہی لگتا ہے، بہت صبح صبح اٹھ گئی تھی. آج کل تو راتیں بڑی لمبی ہیں، سو کے تھک نہیں جاتی. اچھا آگے کیا ہے؟ نظم ہے ہندا صدف حفصہ. ہاں کیا ہے؟ ریسرچ ہے. اچھا، انسانی ابتلا ہے، دکھ اور تکلیف ہیں. اچھا اچھا. جیسے ہم نے ابھی تلاوت اور مضامین میں آزمائش اور صبر کے بارے میں سنا، اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم کیا سنا؟ آزمائش اور صبر کے بارے میں سنا. اچھا. اسی ٹاپک کو لے کر ہم ہیومن سفرنگ کے ریسرچ پریزنٹ کریں گے. اچھا. ہماری ریسرچ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اور ٹروتھ پہ بیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کریم، احادیث اور ملفوظات کے بھی کچھ ریفرنسز لیے ہیں. گروپ میں تو کافی لڑکیاں تھیں، لیکن ہم صرف 3 ہم لوگ ابھی پریزنٹ کریں گے. اچھا اچھا. میں ایولیوشنری پوائنٹ آف ویو سے دکھ اور خوشی کے بارے میں تھوڑا سمجھاؤں گی. صدف ایک جنرل آؤٹ لائن دے گی کہ انسان کی عادتیں اس کی آزمائش کا کیسے باعث بن جاتی ہیں. تم تینوں سائیکالوجی پڑھ رہے ہو؟ نہیں. اچھا چلو. اور حفصہ ہمیں ملفوظات سے ریفرنس دے گی. اگر ہم ہسٹری آف ایولیوشن میں سینسری آرگنز کے ڈیولپمنٹ کی وجہ ڈھونڈیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نفع اور نقصان یعنی لاس اور گین کا کانسیپٹ شروع سے ہی تھا، اور ساتھ ساتھ سینسری آرگنز کے ساتھ ساتھ برین اور نروس سسٹمز بھی ایوالو ڈیولپ ہوئے ہیں. یہ ارتقائی سفر یعنی جرنی آف ایولیوشن ایک بہت ہی لمبا پروسیشن تھا جو گریجول ایوالومنٹ کے بعد ہی سینسری آرگنز نے خوشی، تکلیف، آرام اور دکھ کے احساس کو رجسٹر کیا. تو یہ سب کانشیسنس کی ایولیوشن کی وجہ سے ہے. جیسے جیسے کانشیس زیادہ ایوالو ہوتی ہے تو نفع اور نقصان کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے، جس کے وجہ سے انسان نقصان کو تکلیف اور نفع کو خوشی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے.
قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی نہیں بنایا، بلکہ تکلیف لذت اور آرام کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ خوشی کی ایبسنس تکلیف ہے، جیسے اندھیرا روشنی کی کمی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سطح کے دو اندھیرا روشنی کی کمی ہے، اندھیرا روشنی کی ایبسنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی سطح کے دو انتہائیں ہیں، یعنی ایکسٹریم پولز آف دا سیم پلین۔ جو ہم موت سے دور ہوتے ہیں تو گریجولی زندگی کی ایک حالت یعنی خوشی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں تو دکھ اور تکلیف کے ساتھ موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایگزسٹنٹ کی جدوجہد یعنی اسٹرگل کو سمجھنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ زندگی کے معیار کو بہتر بنائیں، یعنی امپروو کوالٹی آف لائف، جو کہ ارتقاء کے آخری منزل کو حاصل کرنے میں مدد کرے گی، یعنی اچیو الٹیمیٹ گول آف ایولیوشن۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ایولیوشن کے اس عظیم و شان منصوبے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ پہلے پڑھو، زندگی کو کیا بنائے؟ ابھی اس سے پہلے پڑھو نا، سروائیول آف دا فٹسٹ، اس سے پہلے ایگزسٹنٹ کی جدوجہد یعنی اسٹرگل کو سمجھنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ زندگی کے معیار کو بہتر بنائیں، یعنی امپروو کوالٹی آف لائف۔ کس طرح کریں، کس طرح بنائیں؟ میں بس ایولیوشن کے طور پہ ہم لوگ اگر پیش تو کر دیا، اگر تمہارے سے پوچھے کس طرح بنائیں پھر کیا کہو گی؟ خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے اس طرح سمجھایا ہوا کہ یہ تو تم نے کہہ دیا نا، کریں جی کس طرح کریں، اگر کوئی پوچھے تمہارے سے اب آگے جا کے وہ صدف سمجھائے گی، اچھا میں صرف سمجھائے گی، ایولیوشن چلو کے طور پہ ٹھیک ہے، سمجھا رہی ہوں۔ نہ سمجھایا تو پھر میں تمہارے سے سمجھوں گا۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول ایولیوشن کے اس عظیم و شان منصوبے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فنامنا قرآن کریم کی سورہ الملک، جیسے تلاوت میں ہم نے سنا، اس میں بیان ہے۔ بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ دنیا میں دکھ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ بہت وسعت اور وضاحت کے ساتھ اس آیت میں دے دیتا ہے، اور آگے جا کے سورہ البلد میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا۔ جب تک انسان دکھ کی کیفیت سے نہیں گزرتا تو سکون اور آرام کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو ایولیوشن میں دونوں اسینشل ہیں، کیونکہ دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، سیپریٹ اور انڈیویجول اینٹیز نہیں ہیں۔ اگر ایک ہٹا دیں تو دوسرے کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا اور ایولیوشن پھر رک جائے گی۔ اب صدف ہمیں جنرل ویو دے گی۔ چلو جنرل ویو دے دو۔ تو اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اسے یاد کر سکیں۔ اگر ہماری پوری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہ آئے گی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے؟ قریب کر لو مائکروفون۔ جیسے روشنی کے بعد ہی اندھیرا آتا ہے اور اندھیرے کے بعد روشنی، اس طرح ہماری زندگی میں بھی یہی ہے کہ بیماری کے بعد ہی صحت آتی ہے، مگر ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ پختہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ حمودہ نے پہلے ذکر کیا ہے، جیسا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک کو الگ کر دیں تو دوسرا بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور یوں گاڑی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان بھی یہی کشمکش ہے جو تکلیف کو جنم دیتی ہے۔ تاہم یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، اور اسے بعض فرضی یا حقیقی سائنسی مثالوں کی مدد سے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً
بعد پیدائشی نقائص والے بچوں کے متعلق یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ انہیں تکلیف میں کیوں ڈالا گیا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی اپنی غلطی سے ہوا۔ اس کے لیے ہمیں نقص کو وسیع معنی میں سمجھنا چاہیے، جس میں حادثاتی واقعات کے نتیجے میں جنم لینے والی پیدائشی بیماریاں بھی شامل ہیں، اور ان کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔